نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سورہ آل عمران کا درس چل رہا ہے اور آج کی نشست کا آغاز آیت نمبر 102 سے ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یہ قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے حساب سے سب سے گاڑی آیت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام گھبرا گئے کہ اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ اور جب سورہ تغابن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی امکانی حد تک، تب ان کی جان میں جان آئی۔ اور پھر تقوی کے ساتھ یہ حکم بھی فرمایا گیا کہ مرنا تو حالت فرما برداری میں ہی مرنا۔ اس کے معنی پتہ ہے کیا ہے؟ کہ کوئی پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایسی شخصیت نہ بنے تو اجتماعی اصلاح کا کوئی تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے افراد کی کردار سازی پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں اجتماعیت کا تصور ہوتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ حبل اللہ کون سی ہے؟ متعدد احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ ایک طرف انسان میں تقوی پیدا ہو، دوسری طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، انسانوں میں اجتماعیت جانوروں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہے اور ایک آدمی ہاکے جا رہا ہے۔ انسانوں کو جمع کرنے کے لیے ان کے ذہنوں کو ایک جیسا بنانا پڑتا ہے۔ یہ حیوان عاقل باشعور ہے، ان کا نقطہ نظر ایک ہوگا تو یہ ایک جگہ جمع ہوں گے، اور وہ قرآن ہے جو حبل اللہ ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہیں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ دیکھیں، اس جماعت کے کرنے کے 3 کام بتائے گئے ہیں، جن میں اولین دعوت خیر ہے۔ واضح رہے، سب سے بڑی خیر یہ قرآن ہے۔ یہ جو لفظ منکم ہے یہ بڑا معنی خیز ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تو گویا ایک
ایک تو بڑی امت ہے، امت مسلمہ جو سوئی پڑی ہے. اب اس میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جاگو اور جگاؤ کا فریضہ سر انجام دے. تم جاگ چکے ہو اللہ کے فضل سے، دوسروں کو جگاؤ، اور یہی لوگ فلاح پائیں گے جو یہ 3 کام کریں گے. یعنی نمبر 1 پہ دعوت خیر، نمبر 2 امر بالمعروف، نمبر 3 نہی عن المنکر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین کے آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب، یعنی حق آ چکا ہے اور وہ جان چکے ہیں، پھر بھی اختلاف میں لگے ہوئے ہیں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو. استغفر اللہ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم. اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، آمین یا ربی. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل علم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. ظاہر ہے لوگ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں، غلط راستے میں پڑتے ہیں، پھر اس کی سزا ان کو دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے. قرآن حکیم میں اہم مباحث کے بعد اس طرح کی آیت آتی ہے، اس طرح کی آیات آتی ہیں. یہ گویا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہوتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم.